اس مرد کو عورت کا شکار کرنا تھا، تو عورت کا شکار اگر کرنا ہے تو عورت کو دروازوں سے کھڑکیوں سے جھانکنے پر مجبور بھی کرنا ہوگا اور گھروں سے نکال کر چوراہے پر اس عورت کو لانا ہوگا، لیبل اچھا لگانا ہوگا۔ لیبل اچھا یہ لگائیں گے کہ تم آزاد ہو، تم ان بندھنوں سے ان رشتوں سے آزاد ہو، تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، جیو جی بھر کے، جیسے جینا ہے جیو۔ اب تم کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن نہیں ہو، آزاد ہو، اپنی زندگی گزارو، کماؤ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے خرچہ کرو، کسی کی پرمیشن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت کو روزہ بھی رکھنا ہے، نفل روزہ، فرض روزہ نہیں، نفل روزہ اگر عورت رکھنا چاہتی ہے اور شوہر پرمیشن نہیں دے رہا ہے تو اب وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب روزے کی حالت میں شوہر کے قریب نہیں جاؤ گی، شوہر جب پرمیشن نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر تمہارے قریب جانا چاہتا ہے، تو روزہ بیچ میں آئے گا نا، تو روزہ ہی مت رکھو۔ جو چیز شوہر اور بیوی کے بیچ میں آ رہی ہے، شریعت اسے ہٹاتی ہے، اسے ہٹاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر مسئلہ ہے کہ اب لہذا آزاد ہو، تم اپنی زندگی گزارو۔ وہ نکل گئی، بھروسہ کر لیا ان لوگوں کے نعروں پر، اپنے گھروں سے خود جاب کرنے کے لیے نکل گئی اور مرد کے کندھے سے کندھے سے ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے اور جاب کر رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ان ملکوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو برتن دھونے والی زیادہ تر عورتیں ہیں۔ ریسٹورنٹ میں اگر ہم جا کر دیکھیں گے نا تو وہاں پر ویٹریس جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں پر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں عورت کرتی ہے، عورت مینیجر ہوتی ہے۔ روم سروس اگر ہم دیکھیں تو روم سروس میں عورت ہی ہوتی ہے۔ کسی پروڈکٹ کو پبلش کرنا ہو، اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ماڈل کے طور پر عورت کو ہی سلیکٹ اور منتخب کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ عورت جو چادر بدل رہی ہے، تکیے بدل رہی ہے روم سروس کے نام پر ہوٹل میں، تو مغربیت یعنی ویسٹرن کلچر، یہودی، عیسائی، غیر مسلم، ایتھیسٹ لوگ اس عورت کو کہتے کہ یہ عورت آزاد ہے اور یہ عزت کی زندگی جی رہی ہے۔ اور دوسری وہ عورت ہے جو شوہر کے گھر پہ رہ کر اپنے بستر ٹھیک کر رہی ہے، اپنا تکیہ ٹھیک کر رہی ہے، اپنا روم صاف کر رہی ہے، یا ماں باپ کے گھر میں رہ کر وہ ماں باپ کا بستر ٹھیک کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت ذلیل ہے، یہ عورت قید میں ہے، اور یہ عورت آزاد ہے جو کسی اور کا بستر ٹھیک کر رہی ہے، اور یہ عورت آزاد نہیں ہے جو اپنا بستر ٹھیک کر رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا تمہیں آزادی کے نام پر۔ جب تم آزاد ہو تو پھر تمہیں روم سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بستر ٹھیک کرنا ہی ہے تو پھر پردے میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ خدمت کرنا ہی ہے، سروس اور جاب کرنا ہی ہے نا۔ وہ جو شوہر کی خدمت کرو گی تو اب اس پر اجر و ثواب، ماں باپ کی خدمت کرو گی تو اجر و ثواب اس پر۔ دوسری چیز، کھانا پکانے میں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، جاپان ہو، چین ہو، عورتوں سے باہر خدمت لی جاتی ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ جب تم کھانا بنا رہی ہو تو اپنے شوہر کے لیے بناؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بناؤ۔ دنیا والے اس عورت کو آزاد کہتے ہیں، عزت دار کہتے ہیں جو عورت
ماں باپ کے لیے کھانا نہیں بنا رہی ہے، شوہر کے لیے کھانا نہیں بنا رہی ہے، وہ عورت کسٹمر کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اپنی جاب کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہے، تو یہ آزاد ہے اور یہ عزت دار ہے۔ اور وہی کام اگر کوئی عورت پردے میں رہ کر اپنے ماں کے لیے چائے بنا رہی ہے، ماں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، باپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو یہ عورت دقیانوش کیسے ہو گئی؟ یہ عورت قیدی کیسے بن گئی؟ یہ عورت ذلیل کیسے ہو گئی؟ کام دونوں بھی وہی کر رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آئی؟ وہ بھی روم صاف کر رہی ہے، یہ بھی اپنا گھر صاف کر رہی ہے، وہ بھی کھانا بنا رہی ہے، یہ بھی کھانا بنا رہی ہے، تو پھر تم کو کیا حق ہے کہ تم اسے قیدی اور تم اسے ذلیل کہو؟ ہمارا پروردگار کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے عزت دار، یہ ہے عزت والی جو اپنے ماں باپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، جنت کی طلب میں، سورگ کی طلب میں۔ اور تم جو کھانا بنا رہی ہو جنت کی طلب میں نہیں، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اور وہ پیسے جو ملیں گے ماں باپ کو لے جا کر نہیں دے گی بلکہ اپنے آپ پر وہ خرچ کرے گی۔